الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کے پاک نمونے کا یہاں تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ بے شک، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لقد کان لکم، کہ اور کسی چیز میں نہیں، یعنی صرف بلا شک و شبہ تمہارے لیے فی رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں ہر معاملے میں ایک بہترین نمونہ ہے. مطلب یہ کہ تم جو بھی جس زندگی کے شعبے میں ہو، یا کوئی مشکل یا پریشانی میں ہو، یا خوشی میں ہو، یا کوئی بھی کام کر رہے ہو، تو ہر معاملے میں، ہر کام میں، ہر مشکل، ہر خوشی، ہر مشن، گھر سنوار رہے ہو یا کہ ملک سنوارنا چاہتے ہو یا کائنات کو سنوارنا چاہتے ہو، تمہارے لیے نمونہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں موجود ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ جل وعلا نے فرما دیا، بتا بھی دیا کہ ہر بندہ اس نمونے سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. ہر بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقہ زندگی سے اور اسوہ سے، ماڈل سے ہدایت نہیں لے گا. یہ بھی ساتھ ہی اس کا اشارہ دے دیا. اس کے لیے اللہ پاک نے 3 کنڈیشنز بیان کی، 3 شرطیں بیان کی. یہ 3 ہوں گی تو یہ 3 صفتیں جس بندے میں ہوں گی وہ ہر معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی نمونہ ہے زندگی جو ہے سامنے رکھے گا. اس کی ازدواجی زندگی ہو، عائلی زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، وہ بیمار ہو جائے تو پھر بھی، جو صحت مند ہو تو پھر بھی، تنگی ہو رزق میں تب بھی، اگر زیادہ رزق مل جائے تب بھی، تو وہ بندہ فائدہ اٹھائے گا جس میں 3 صفتیں ہوں. اور ہمیں بھی پتہ ہے، اگر ایسی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ہم جب یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کپڑا، فلاں سوٹ، ڈیزائنر کلوتھس یا ڈیزائنر شوز یا جو بھی کپڑا یا گاڑی ہے، تو بندہ بہترین لینے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ ہم میں وہ صلاحیت، وہ مالی جو طاقت ہے، اکنامک پاور جو ہے وہ نہیں بھی ہوتی تو ہم کپڑا، مکان، گاڑی وہ لیتے ہیں کہ جو ہم جس کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کو، حالانکہ ابیلٹی بھی نہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نمونے کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ابیلٹی بھی ہے، پھر بھی شیطان کے اسوے پہ عمل کر رہے ہیں. اب سوچیے تو صحیح بندہ، پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں، کپڑے میں، عورت کو چننے میں بندوں کے پسند ہی نہیں آتا، رشتہ ہی نہیں پسند آتا. وہ 10 20 بار 70 رشتے دیکھے ہوئے ہیں، اور رشتے دیکھتے ہیں، اپنا آپ کو نہیں دیکھتے. تو ان کی بڑی دیر بعد رشتہ، کپڑے، یہاں تک کہ جوتا لینا ہو، گاڑی لینی ہو، وہ پسند کرتے ہیں، اور اپنی ذہنی اور مالی حیثیت سے بڑھ کر پاشا کسی سے قرض لے کر، یہاں تک کہ اگر
موقع ہو تو سود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے بھی وہ کہتے ہیں ہمیں یہ گاڑی مل جائے، ہمیں یہ مکان مل جائے، بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ ہم جنگ میں ہوں، لیکن ہم اپنے نفس سے تو صلح کریں، کیونکہ سود کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں رک جاؤ، سود سے رک جاؤ، اگر نہیں رک رہے تو سمجھ لو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ اور اس کے رسول میں ساتھ جنگ کرے، تم ایسے ہی ہو جیسے بدر میں ابو جہل اور ابو دوسرے اس طرف جنگ کر رہے تھے، ایسے اللہ کے رسول اور اللہ کے ساتھ تم جنگ کر رہے ہو، ایسے ہی ہو تم کہ خندق میں کافروں کی سائڈ پر ہو، ایسے ہی ہو تم کہ احد میں جو ہے وہ تم کافروں کے طرف سے ہو کے اور تلواریں لے کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم جنگ کر رہے ہو۔ تو آپ اس بندے کو اندازہ لگائیں اس کی نمازیں کیا قبول ہوں گی، اس کا ذکر کیا قبول ہوگا، پڑھتا وہ درود و سلام ہے اور جنگ بھی اسی رسول سے کر رہا ہے، تلوار لے کے اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے اور کہتا ہے میں اس کا عاشق بھی ہوں، تو یہ تو کنفلکٹ ہے، یہ تو اپوزٹ ہے، یہ تو کنفلکٹ ہے، یہ تو الٹ ہے اس کے معاملے میں، اس لیے اس کو قرب نہیں ہوتا۔ ورنہ بیٹا ماں کا قرب چاہے، ماں تو نہ بھی وہ چاہے تو چاہتی ہے بیٹا میرے قریب ہو جائے، اور بیٹا بھی جب کہتا ہے میں چاہتا ہوں، بیٹی چاہتی ہے، تو ماں تو اس کو سینے سے لگاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے کیوں نہیں لگا رہے، ہمیں وہ قرب وہ حاصل کیوں نہیں جو اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے اولیاء کو اور اللہ کے نیک بندوں کو وہ حاصل ہے، کہ وہ ہر وقت یا اکثر وقت یا جب بھی ان کا دل چاہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ہے، حضور علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے مشاہدے میں ہے، ہمیں کیوں نہیں؟ وہ اسی لیے کہ ہمیں کیریکٹر میں ہی تضاد ہے اور الٹ چیزیں ہیں، کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں وہی ہمارے ہیں سب کچھ، اور دوسری طرف ان کو تنگ نہیں کر رہے، ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ دیکھو معمولی چیز نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر نہیں تم باز آتے تو تمہاری جنگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تم جنگ کر رہے ہو، اب اس کو کیسے قرب حاصل ہوگا؟ تو بات یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیاوی معاملے میں تو ہمیں اچھی سے اچھی چیز چاہیے، بے شک حیثیت نہیں بھی مالی قرض لے کے سود لے کے کوشش کرتے وہ ملے، اور اس معاملے میں دنیا آخرت کی کامیابی میں اللہ پاک نے مفت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ عطا کیا، اتنی بہترین کوالٹی کا، اور ہمیں ابیلٹی بھی دی کہ ان پر تم عمل کر سکتے ہو۔ اب کیڑیاں ہیں، وہ چونٹیاں ہیں، وہ نہیں عمل کر سکتی، فرشتے ہیں وہ نہیں عمل کر سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر، ان کی سنت پر کیڑیاں نہیں چل سکتی، شیر نہیں چل سکتا، بکریاں نہیں چل سکتی، درخت نہیں چل سکتے، تو دوسری مخلوق جو ہے وہ رش کرتی ہے کاش ہم انسان ہوتے اور ہم آپ علیہ السلام کی پیروی کر سکتے، کیونکہ ہمارے نہ ہاتھ ہے، نہ ان کے اس طرح کے پاؤں ہیں، نہ وہ فرشتے ہیں، تو وہ کھاتے پیتے نہیں، وہ کھانے کی سنت کیسے پورے کر سکتے ہیں؟ وہ سوتے نہیں، وہ سونے کی سنتیں کیسے پورے کر سکتے ہیں؟ ان کے زخم نہیں ہوتے، وہ سنتیں کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ ان کو بھوک نہیں لگتی، تو کامل طور پر ملائکہ بھی نہیں کر سکتے، صرف انسان اور کسی درجے میں جنات بھی کر سکتے ہیں اور انسان، لیکن انسان سب سے کامل، کہ انسان کو بنی آدم سے پیدا کیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، جنات ان کی اولاد نہیں، لیکن ان کو بھی اختیار دیا گیا، وہ مکلف بنائے گئے۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ بعض دفعہ ذہنی صلاحیت بھی نہیں ہوتی، ہم وہ چیز لے لیتے ہیں، گاڑی لے لی چلانے کا پتہ نہیں، موبائل فون لے لیا وہ بج گیا بند کرنے کا پتہ نہیں، دوسرے لے کے بند کر رہے ہیں ہم سے، اچھا یہ ذہنی بھی صلاحیت نہیں، مالی بھی نہیں، اور چیز اچھی سے اچھی۔ تو اس کے بارے میں اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ اسوہ حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہی بندہ فائدہ اٹھائے گا جس میں 1 2 3 تین شرطیں ہوں گی، اس بندے کو آپ دیکھیں گے وہ ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ، ان کی محبت کے نمونے میں چلے گا۔ کیا؟ اسی آیت کا جز ہے، کہیں اور نہیں اللہ نے بیان کیا،
जल मजदहू ने इसी आयत के इसी हिस्सा है, पार्ट ऑफ इस आयत है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि सबके लिए फरमाया लिमन, सिर्फ उसके लिए। किसके लिए या अल्लाह? लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। उसके लिए है पहली कंडीशन कि उसको अल्लाह जल्ल मजदहू की मुलाकात का, अल्लाह के सामने जाने का, अल्लाह से मुलाकात का यकीन कामिल हो। वो अपना ये यकीन बढ़ाए कि एक दिन उसकी और उसके रब की मुलाकात होनी है, आमने सामने होना है। और उस वक्त वो यही पूछेगा कि मैंने जो उसवा भेजा था, मैंने जो नमूना भेजा था, उसकी कॉपी की है या शैतान की और लोगों की, माशरे की कॉपी करते रहे हो? किसकी कॉपी करते रहे हो? यहाँ हम आ रहे थे एयरपोर्ट से, तो मैं घर वाले मुझसे कह रहे थे भाई ये हमारे पास देखे पासपोर्ट भी है, वीज़ा भी है, नेशनैलिटी भी है, फिर भी लोग वहाँ भी जाके वीज़ा होता है वहाँ परेशान खड़े हैं। यहाँ जो है वो अगर ये सवाल कर रहे हैं, इसको चेक कर लिया, सामान चेक कराओ, कोई गलत चीज़ भी नहीं, वीज़ा भी है, फिर भी लोग लाइनों में खड़े, सवाल जवाब, एक परेशानी है। अंदाज़ा लगाइए मामूली सी बात है। और जब तबाही की हो, वीज़ा भी ना हो और बैग भी चरस से भरा हुआ हो, तो फिर जो है उस बंदे की क्या हो? ये तो मामूली चीज़ है यहाँ। और अल्लाह के दरबार में जाना, अल्लाह जल्ल मजदहू के दरबार में हाजिरी की मुलाकात का वो टाइम याद करे बंदा कि जब मैं और अल्लाह विदाउट एन इंटरप्रेटर, विदाउट अ ट्रांसलेटर, बिला तर्जमान, विदाउट अ सॉलिसिटर, बिला वकील मैं सामने खड़ा हूँगा, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त फिर जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा ही काम आएगा, वो काम आएगा। एक जज थे तो वो कहते हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा उनकी तरह शक्ल सूरत कोशिश करता है, उन अपना लिबास, चीज़ें, अल्लाह पाक को उस पर रहम आता है, फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं। वो कहता है कि एक मैं जज था तो मेरी बेटी थी वो मर गई, मेरी एक बेटी थी वो मर गई, तो वो मुझे काफ़ी मुझसे मोहब्बत थी, मुझे याद है, लेकिन मर गई वो। तो वो कहते हैं कि एक केस आ गया एक बच्ची का मेरे पास, तो उसमें लोगों ने जो सहूलत दी होती है कि आप कंसेशन भी दे सकते हो, आप सख्त से सख्त सजा भी दे सकते हो, आप नरम भी दे सकते हो, यानी लोगों में ये बात दफ़ा होती है जज की सवाबदीद पर है। जब वो आई, अब उसकी शक्ल जो है वो मेरी बेटी से बहुत मिलती थी, तो वो कहता है कि मेरा बस चलता तो मैं उसको बिल्कुल ही माफ़ कर देता, लेकिन मैंने उसको जो कम से कम थी, सिर्फ उसके वजह ये थी कि मुझे अपनी बेटी याद हुई, मेरी बेटी तरह लग रही है, इसको जाने दो, माफ़ कर दो। तो एक बुजुर्ग ने मिसाल दी कि जो बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठता बैठता, लिबास उसका, दाढ़ी उसकी, खाना पीना, शादी, कम अज़ कम शक्ल शबाहत वो अल्लाह के महबूब की तरह बनाएगा, तो अगर हकीकत नहीं भी तो क़यामत के दिन जब मुलाकात हो गया तो अल्लाह रहम करेगा कि मेरे महबूब की ज़ाहिरी शक्ल तो लेके आया है, ये सूरत लेके आया है, हकीकत फिर अल्लाह पाक बरकत डालता है उसमें। सुन्नत नाम ही नकल का है। सुन्नत किसको कहते हैं? कॉपी करने को कहते हैं ना, कि हुजूर अलैहिस्सलाम की कॉपी करो, हुजूर अलैहिस्सलाम की तरह अमल करो, आप अलैहिस्सलाम की तरह ज़िंदगी गुजारो। तो सुन्नत नाम ही कॉपी का है, दूसरी दुनिया में भी कॉपी कर रहे हैं। लिबास, ये फैशन किसका नाम है? फैशन किसको कहते हैं? ये कॉपी को कहते हैं, लोग कॉपी करते हैं। फैशन थोड़ा ही इन्वेंट करते हैं लोग, वो तो कोई एक बैठा है जो अब बनाएगा, जो शैतान किसी तरीके से उसको जो है वो बता रहा है तो वो कर रहा है, तो दूसरे तो सारे क्राउड फॉलोअर हैं, वो तो अपना भेड़ चाल और बकरियों की तरह चल रहे हैं पीछे, जो भी फैशन आ गया, कमीज़ें ऊपर हो गई, नीचे हो गई, बाल लंबे हो गए, कम हो गए, जो मर्जी कर दिया, वो उनका अपना ही तरीका है। तो अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने फरमाया अगर तुम, ये उनके लिए उसवा है कि जिनमें 3 शर्तें पाई जाएं, और उनमें से पहली शर्त यह है कि उसको इस पर यकीन अपना बढ़ाए कि मेरी जब अल्लाह पाक से एक दिन मुलाकात होनी है, एक दिन मेरा सामना होना है, एक दिन अल्लाह पाक मुझसे हर चीज़ के बारे में सवाल करेगा, क़यामत के मैदान में
میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، تو بندے کو ملاقات کا یقین اور وہ تیاری کرتا ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں بھی جس کو یہ ہوتا ہے یقین کہ میں انٹرویو دینا ہے اپنی جاب کے لیے، وہ تیاری کرتا ہے، وہ کہتا ہے جاب والے کہتے ہیں اس طرح کا کوٹ پہنو، اس طرح کا یونیفارم پہنو، وہ اس طرح کا یونیفارم اپنی سوٹر بوٹر اس طرح ہو کے جاتا ہے جس طرح کا کام ہے۔ اسی طرح جو شادی ہوتی ہے، دلہن دولہا دیکھے وہ ایک دو بندوں کی ملاقات ہے تو وہ کتنی مہینوں تیاری کرتے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں تو کیا کرنا ہے بھائی، بندے سے بندے کی ملاقات ہے اپنا اسی۔ اسی طرح جو ہے کورٹ کیس ہو جائے کسی پہ تو وہ دیکھے کتنی تیاری پریشانی، وکیلوں کے پاس جا کیس تیار کر اپنے دلائل بنا اپنا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مالک یوم الدین، کہ اس دن کا میں مالک، اور مجھ سے تمہاری ملاقات کسی سے ہو یا نہ ہو یقینی ہے رب سے ملاقات۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ و محبت اور زندگی گزارنے پر آئیں گے، لمن کان یرجو اللہ، کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید اپنا رکھتے ہیں کہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات۔ اسی لیے اللہ پاک نے اور بھی دو شرطیں بیان کی، وہ پھر کبھی بیان کریں گے، لیکن اسی کو یاد رکھیں کہ ہم کیوں نہیں عمل کریں، وہ چیزیں کچھ ہم میں موجود نہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ رب کی ملاقات، رب کی موجودگی کا اور یقین نہیں، کیونکہ ہمیں یقین کیا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا سامنا ہوگا، ہمارے پڑوسی کیا کہیں گے، ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے، میں پاکستان جاؤں گا، ہندوستان جاؤں گا، بنگلہ دیش جاؤں گا، لوگ کیا کیا کما رہا ہے، میں وہاں کوٹھی بناؤں، میں وہاں زمین لوں، میں ڈیرا بناؤں، ان سے ملاقات کا یقین ہوتا ہے، امید ہوتی ہے، تو وہ بندہ تیاری کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ جل مجدہ کے ساتھ وہ جو رب ہے، خالق ہے ہمارا، اس سے ملاقات کا یقین ہے، تو پھر بندہ تیاری کرنے کی سوچتا ہے، اور جب تیاری کرنا چاہتا ہے تو وہ سوچتا ہے میں کیسے کروں، تو پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تلاش کرنا پڑتی ہے کہ اس سے بہترین تیاری نہیں ہے، ان کا سب سے بہترین عمل ہے، اور اللہ پاک نے خود ہی ان کو نمونہ بنا کے بھیجا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سمجھ کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی چند مرتبہ درود و سلام پڑھ لیں، جمعہ کا مبارک دن ہے۔ درود شریف جو ہوتا ہے یہ ایک شکریہ ہوتا ہے، جیسے ایک بندہ شکریہ کرتا ہے، شکر کرتا ہے، جیسے ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں اللہ کی عبادت نماز پڑھ کے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم پر احسانات کیے، ہم اس کا بدلہ تو کبھی دے نہیں سکتے، اس کا کبھی عشر شیر، لیکن ہم پھر درود شریف میں اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ تو ان کو بدلہ دے، تو ان کو اپنی شان کے، ان کی شان کے لائق بدلہ دے، ہم کچھ نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ایک ٹوکن آف تھینک فلنس، اور اللہ سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک تو ہم کچھ نہیں دے سکتے، تو عطا فرما ان کو کہ ہم پر انہوں نے جو احسان کیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا حبیب سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا حبیب سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا حبیب سلام علیک، السلام
يا شفيع المذنبين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا شفيع المذنبين السلام عليك يا رحمة للعالمين يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك وعلى آلك وأصحابك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب رب العالمين يا حبيب رب العالمين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم و احسان سے ہمارا یہ ہدیہ درود و السلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش فرما یا ارحم الراحمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اہل بیت اور صحابہ کی بارگاہ میں پیش فرما اولیاء صالحین کی طرف سے ہمارا سلام پہنچا ہمیں بھی زندگی میں سلامتی نصیب فرما دنیا و آخرت کی کامیابیاں کامرانیاں اور حسنات عطا فرما دنیا و آخرت کے شرور سے عذابوں سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا اس کو سمجھنے کی پورا کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنی محبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آخرت و نیکی کی محبت عطا فرما اپنی مخلوق پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما ہر ایک کا بھلا چاہنے کی توفیق عطا فرما ہر ایک کے شر سے ہمیں محفوظ فرما ہمارے شر سے ان کو محفوظ فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین خاتمہ بالایمان فرما برے خاتمے سے سوء خاتمہ سے تیری پناہ چاہتے ہیں ہمیں محفوظ فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہ اکبر استغفر اللہ لا حول ولا قوة